یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی الزبیتھ کی طرح ایک ملکہ تھی، اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ، آخری مغل تاجدار مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی بیوہ۔ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جوان سال بیٹے جوان بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، ننھا پوتا بچ گیا تھا۔ ایک ملازمہ تھی، یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا، جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تاریک کے راج میں گزارے، حسن جوانی سب ملال ملیا میٹ ہو گئے۔ اپنے سامنے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا، انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر شفاق دروگے سے منت سماجت کرتی رہی۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمدن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا، حالانکہ وارثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔ جو دہلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے، جو روکھی سوکھی کھاتے، پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش کرتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتی، خود گریہ کرتی اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتی۔ اس عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھی جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعے کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر جواہرات ملکہ الزبیتھ دوئم بھی پہنتی رہی۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھی۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبیتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے زندہ رہیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔